کہیے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ آغاز کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس کو پڑھنا آتا ہے اللہ نے زبان دی ہے وہ پڑھ دے اس تصور سے کہ افتخار رضوی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کو اگر یہ ہمارا پڑھا ہوا جملہ قبول ہو گیا تو اگلے سال یہ دن ہمارے مکہ پاک میں بھی گزر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نیت سے پڑھیں، بڑی محبت سے پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مت شرمائیں، مت شرمائیں، آنکھیں بند کر کے نہیں آنکھیں کھول کے یہ جملہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو رحیم ہے۔ سبحان اللہ کون کہے گا؟ سبحان اللہ کون کہے گا؟ پیچھے نہیں رہنا ذرا، نیکی میں برکت ہوتی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تک کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تک کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ میں ابتدا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ تو مانگنا ہے، لیکن آج جس نے بھی جو مانگنا ہے آج برما کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے۔ اس لیے ایسی ابتدا میں ہی ایسے خضوع و خشوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ 487 چک کے باسیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنا بڑا انتظام کر کے حضور کی محفل کو سجا کے محمد و آل محمد کے غلاموں کو یہاں پہ اکٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس کہہ رہا ہے شاعر، خدا کی عزت کی قسم، جس پر میرے بھائی نے ابھی مائک چھوڑا میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ اطاعت ربوبیہ، بابو تجھے نہ بناتا نہ زمین نہ سما نہ مکین نہ مکان نہ چو نہ چرا نہ اس نہ حس نہ فردا نہ بود نہ آج نہ کل نہ جب نہ تب نہ کب نہ اب نہ کچھ ہوتا، نہ بڑھ کے کچھ نہ ہوتا، نہ وقت ہوتا، نہ تعین ہوتی، نہ ہوائیں ہوتی، نہ کوئی لہر ہوتی، نہ خشک نہ تر۔ اللہ کہتا ہے تجھے نہ بناتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرات بس تو رحیم ہے۔ نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بڑھ کے کھڑے ہو کر استقبال کرو یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم سلام کی بہت بڑی آواز زینت القرہ، نجم القرہ، فخر القرہ، استاد الحفاظ، آل نبی، اولاد علی، جس لحاظ سے بھی دیکھوں مرتبے میں رتبے میں بہت بڑی شخصیت، جن کو آپ ٹیلی ویژن کے سکرین پر اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ پاکستانی نہیں، جہاں جہاں درد دل بستے ہیں وہاں پر یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رہے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، پتہ لگ جائے ہمیں قرآن سے بھی پیار ہے، صاحب قرآن سے بھی پیار ہے، اور آل مصطفیٰ سے بھی پیار ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں شاہ جی قبلہ کی طرف سفر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، ہماری اس محفل کو حسن بخشا۔ حقیقت بات ہے سید کا ایک اپنا مقام ہے، جس لحاظ سے بھی میں یہ گزارشات کروں، میرے پاس کوئی لفظوں کا کوئی جملوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی اور ہماری آج کی خوبصورت پروکار محفل کو مزید وقار بخشا۔ میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام احباب کی طرف سے، 487 احباب کے رہنے والوں کی طرف سے اور ان دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فقیر اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ بہت شکریہ جو حضرات کھڑے ہیں اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ ہم سب مل کے حضور کی بارگاہ کی نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کوئی ساتھی درمیان میں کھڑا نہ ہو، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جتنے قریب تر ہو کے بیٹھیں گے اگلی صاحب میں عبادت کی جائے تو افضل ہوتی ہے۔ خالی جگہ چھوڑ کے بندہ پیچھے لگ جائے تو بے ڈھنگا سا لگتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جس کے آگے خالی جگہ ہے اس کو اس نیت سے پر کریں کہ اگر آج سیدہ کائنات کے بابا نے مجھ پہ اتنی لچپالی فرمائی ہے کہ مجھے اپنے اور اپنی آل کے ذکر کے لیے یہاں پر طلب فرمایا ہے، تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میری مدینہ المنورہ میں حاضری ہوگی۔ تو کوشش کیجیے گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لیں، ورنہ نقیبوں کے پاس بڑے لفظ ہوتے ہیں۔ میں تو مکمل نقیب ہی نہیں اب تک ہو سکا۔ نقیبوں کے پاس بڑے لفظ ہوتے ہیں، تو اللہ دا واسطہ، رسول پاک دا واسطہ، میں کسی کو کوئی واسطہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہاں پر جو بھی آیا ہے بغیر واسطے کے نہیں آیا۔ واسطے والے لوگ بیٹھے ہو، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جس دوست کے آگے خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ کو پر کرے۔ بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد۔ صاحبوں میں ایک بار پھر پورے گاؤں کی طرف سے شاہ جی قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرسی منگوائی ہے جی آپ نے کوئی؟ جی تو اس دوران میں صرف 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک چیز ساتھ ہی قاری صاحب قبلہ کے، شاہ جی قبلہ کے مائک حوالے کرتے ہیں۔ کرسی منگوائیں بیٹا، انتظامیہ سے میری گزارش ہے، منتظمین سے کہ کوئی چیئر منگوائیں شاہ صاحب کے لیے۔ میں حضرات ذی وقار بس کہہ رہا تھا کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں بڑا پینڈا کر کے آیا، میں نے کوئی نصیحت فرماؤ، میں تھوڑا بڑا چرچا سنیا، تسی پیر سیال دے پیر ہو تے پیر میرے علی شاہ دے دادا پیر ہو، میری گل ذرا غور نہ سن لیا جی توجہ۔ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ توجہ بسم اللہ۔ حضرت ذوالفقار آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ نو افضل جان، اگر افضل نہیں جان سکتا تے کم از کم اپنے ورگا جان۔ انہوں نے کہا حضرت کیڑی گل پہ کر دو، اللہ تے افضل ہی ہے، معاذ اللہ ساڈے ورگا کیویں اللہ ہو گیا؟ میں تے تواڈے کول اپنی اصلاح واسطے آیا تے تسی مینوں گمراہ پہ کر دیو، اللہ تے افضل ہی ہے، اپنے جیسا کیسا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بیٹے اللہ نو افضل جان، اگر افضل نہیں جان سکتا تے کم از کم اپنے ورگا جان۔ رات گزر گئی، مریداں چ بیٹھ کے پیر صاحب دے گلے کرن لگ گیا، لو جی بڑا نام سنیا ہے، بڑی اعلیٰ درجے دے پیر نے، لیکن یہ کی گل کر چھڑی نے، اللہ تے افضل ہی ہے، اللہ ساڈے ورگا جیسا کیویں ہو گیا؟ حضرات رات بیت گئی، مؤذن نے اذان دی فجر کے بعد، حضرت نے ناشتہ بھیجا اس بندے کے لیے،
دو ٹرے میں 2 پلیٹاں چ ناشتہ آ گیا. ایک پلیٹ چ دیسی گھی دے پراٹھے شہد مکھن لسی سبحان اللہ, دوسری دے وچ رات دی روٹی تے رات دی دال. جس ویلے پہلا لقمہ فرسٹ بائٹ پہلا گراں تے پہلی برکی لان لگا تے دروازے تے آواز آ گئی, اللہ دے بندیو بڑی بھوک لگی, اللہ دے ناں تے روٹی دے دیو. توجہ, اس نوجوان نے کی کیتا, تازہ پراٹھے خود کھاندے تے رات دی روٹی اس منگتے دے حوالے کر چڑی. جدو جان لگا تے کہنے لگا حضور نصیحت فرماؤ. آپ نے فرمایا تینوں آکھے اللہ نو افضل جان, افضل نہیں جان سکتا تے اپنے ورگا جان. انہوں نے کہا جی اللہ تے افضل ہی ہے, اے کیڑی تسی بڑی گل پہ کر دیو, مینوں گمراہ کے کر دیو. آپ نے فرمایا پترا جی اللہ نو افضل جانے ہوندا نا تے پھر رات دی روٹی خود کھاندا, اللہ دے نا تے دیسی گھی دے پراٹھے دے چھڑدا, پھر تے اللہ نو تو افضل جاندا. تو افضل نہیں جانیا تے اپنے ورگا بھی نہیں جانیا, جی اپنے ورگا جانے ہوندا تے تے پراٹھے خود کھاندا, تے پراٹھے اللہ دے نا دے دیندا. بس پترا اے گل دل وچ رکھ لے, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. حضرات زیباکار کیونکہ پہندا لمحہ ہے اور جڑا وقت تعین کیتا ہے وہ کافی ادھے وچ تاخیر ہو گئی کچھ آنے میں کچھ سفر کی وجہ سے, لیکن آپ بڑے حسین لوگ ہیں تو میں عالم سلام کی عظیم آواز زینت القرا نجم القرا فخر القرا استاد الحفاظ قابل ساد احترام اور بین الاقوامی شہرت کی حامل آواز, یقین مانے جہاں جہاں درد دل بلتے ہیں وہاں وہاں پر یہ چہرہ دکھائی دیتا ہے. اہل سنت کو ناز ہے, آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ قاری سید صداقت